الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بات توفیق کی آ گئی تو تھوڑا سا یہاں عرض کر دوں. شاید ہم توفیق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کوئی پکڑ کر ہمیں مسجد میں کھڑا کر دے اور ہمیں قیام، رکوع اور سجود پر مجبور کر دے تو اسے توفیق کہا جاتا ہے. یہ قاری صاحب دعا کریں کہ میں نماز پڑھنے لگ جاؤں، دعا کریں میں نیک بن جاؤں، اللہ مجھے توفیق دے اور میں نمازی بن جاؤں، اللہ مجھے توفیق دے میں روزہ رکھوں، اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے توفیق کا. توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو وقت عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو طاقت جوانی عطا فرمائی، موقع عنایت فرمایا. آپ وضو کر سکتے ہیں، معذور نہیں ہیں. آپ چل سکتے ہیں، آپ معذور نہیں ہیں. آپ کے پاس وقت موجود ہے، مصروف نہیں ہے، تو آپ آئیں مسجد میں. یہی اللہ کی طرف سے توفیق ہے. توفیق ملنے کے بعد بندہ ان نیکی کی طرف نہ آئے تو پھر یہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے. یہ اپنی بات اللہ پر ڈال رہا ہے کہ اللہ مجھے توفیق نہیں دے رہا ہے، اللہ توفیق دیں تو میں مسجد یا نیکی کی طرف جاؤں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق، عمل کرنے کے مواقع عنایت فرمائیں. سابقہ جمعہ ہم نے ایک بات شروع کی تھی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے پیدا فرمانا ہے قیامت تک. سب کے سب کو وہاں حاضر فرمایا اور ایک وعدہ لیا. وہاں جو سوال و جواب ہوئے تو یہاں پر میں نے ایک بات کی تھی کہ اللہ نے انسان کو ایک دل عطا فرمایا جو مرکزی چیزیں ہیں، جو اللہ نے انسان کے اعضاء میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ نہ ہو تو پورا جسم نہیں چل سکتا. کچھ اعضاء ایسے ہیں جو ایک ورکر کی حیثیت رکھتے ہیں. ہاتھ نہیں ہے تو انسان کی جان بچ سکتی ہے، پاؤں نہیں ہے تو انسان جاندار رہ سکتا ہے. کان اور ناک یا کوئی ایسا عضو نہیں ہے
تو اس کے بغیر زندہ ہونا ممکن ہے، لیکن کچھ اعضاء اللہ رب العزت نے ایسے بنائے جن کے بغیر انسان کی زندگی باقی رہ ہی نہیں سکتی۔ ان میں سے مرکز کی حیثیت دل کی ہے۔ مرکز موجود نہیں، دل موجود نہیں، دل خراب ہو گیا تو انسانی جان کو بقا نہیں ہے۔ اور ایک ہے انسان کا دماغ، دل کا جو مشیر ہے وہ دماغ کو بنایا ہے، دماغ دل کو رپورٹ کرتا ہے، دل اپنا فیصلہ سناتا ہے، لیکن اعضاء میں واحد دل ہے جو انسان کو صحیح اور غلط بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جسے آپ ضمیر بھی کہتے ہیں کہ یہ میرا ضمیر کہہ رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو ایک بار اس کے دل میں یہ خیال آتا ضرور ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ میں غلط کر رہا ہوں، یا کر لینے کے بعد دیر تک بار بار اس کے دل میں خیال آتے رہتے ہیں کہ یہ تو نے غلط کیا ہے، تو یہ اس کو دل کہہ رہا ہوتا ہے۔ دل کون سی جگہ ہے؟ دل وہ ہے جہاں اللہ رب العزت کی محبت بستی ہے۔ دل ایسا مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ اور جو دماغ ہے اس کی غذا کیا ہے اور دل کی غذا کیا ہے؟ دماغ کی غذا علم ہے، دل کی غذا محبت ہے۔ دماغ کی غذا علم ہے اور دل کی غذا محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے دل کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسانے کے لیے بنایا ہے۔ غیر کی محبت کا اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان حج کرنے جاتا ہے وہاں اللہ اقرار کراتا ہے کہ باہر جو کرتا رہا ہے آج میری بارگاہ میں آیا ہے تو بول لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج اللہ میں تیری عبادت اس نظریے سے کر رہا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آج میرے دل میں سے تیری محبت ہی بسی ہوئی ہے۔ محبت کا مرکز دل ہے، اور محبت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ جو ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، دوستوں سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے محبت کا جذبہ جو دل میں رکھا تو اللہ نے محبت کے معیار بھی بنا دیے کہ اپنی اولاد سے، بہن بیٹی سے، اپنی زوجہ سے، اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے قریبی دوستوں سے کیسی محبت کرنی ہے، اس محبت کا معیار کیا ہوگا۔ بہرحال اب دو چیزیں پیدا اللہ نے فرمائی، ایک دماغ دیا، ایک دل دیا۔ دل محبت کے لیے، دماغ علم کے لیے۔ اور وہ جستجو کا جو اللہ نے مادہ رکھا تھا، جب اللہ نے سب سے پہلا سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کا جواب کیا دیں۔ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں بھی اس عبارت کے بعد، اس جملے کے بعد یہاں پر ایک یوں نشان آنا ہے، اس کے بعد ختمہ لگنا ہے، تو اس عبارت کا، اس جملے کا مطلب یہ ہوگا، اور اس جملے کے بعد اگر یہ سوالیہ نشان آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ وہاں تو ایسی کیفیت بھی نہیں تھی، وہاں تو ایسا لہجہ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حیران رہ گئے کہ اب جواب کیا دیں۔ سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام فرمایا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا اللہ ہے۔ تو ساری خلقت نے کہا اللہ تو ہی ہے۔ قالوا بلا، میرے آقا معلم انسانیت کہلائے تو اللہ نے یہ دماغ علم کو لینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ اور جو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے گزر گئے تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبیوں کو اللہ نے ساتھی عطا فرمائے، انہیں حواری کہا جاتا تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صحابہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان سے بہتر اگر کوئی لوگ ہوتے نا میری خلقت میں، جو میں نے انسان پیدا فرمائے، ان سے اگر کوئی بہتر ہوتے تو میں وہ آپ کو عطا فرماتا۔ ان سے میرے پاس، میرے خزانے میں بہتر کوئی نہیں تھے۔ اور اس بات کو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا تجد قوما، آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات پڑھ لیں، ان کے ساتھیوں کی باتیں دیکھ لیں، لا تجد قوما، ایسی قوم آپ نہیں پائیں گے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایسے ایمان رکھتی ہو جیسے آپ کے صحابہ اللہ کو مانتے ہیں،
والیومل آخر، یوم آخرت کو جس طرح صحابی مانتے ہیں ایسے سابقہ کسی نبی کا ساتھی نہیں مانتا تھا، وہ بھی ایمان اور یقین رکھتے تھے، لیکن جو ان کی دل کی کیفیت ہے میں نے ان کے دلوں کو خوب پہچانا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد اللہ کا فیصلہ یہ ہے کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے۔ ایسے صحابی عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علم حاصل کرنے کا شوق کس قدر تھا، وہ کس قدر علم حاصل کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت سنی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، بعد میں دل میں آیا کہ اس روایت کی دوبارہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ اس روایت کے الفاظ کیسے تھے، اس کا تو علم حاصل کر لینا چاہیے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ الفاظ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پیچھے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اپنے اللہ کے پاس، اب میں کس سے تصدیق کروں کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، کس طرح کے الفاظ فرمائے تھے۔ انہوں نے دیکھا، ان کے ذہن میں آیا کہ فلاں ایک صحابی تھے، وہ صحابی مصر میں رہتے تھے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے تو وہ صحابی تھے جن کی موجودگی میں آپ نے فرمایا تھا، اب وہ مصر میں رہتے ہیں، ان کا بڑھاپا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی اپنی اولاد سے فرمایا کہ میں جانا چاہتا ہوں مصر اور وہاں سے فلاں صحابی کو ملنا چاہتا ہوں، ایک حدیث کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ کئی مہینوں کا مدینہ طیبہ سے چلے، کئی مہینوں کا سفر کیا، مصر پہنچے، وہاں مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، گورنر تھے مصر کے، ان کے پاس پہنچے، جب انہوں نے دیکھا پہچانا تو انہوں نے کہا ما جاء بک یا ابا ایوب، ابو ایوب آپ کیسے آئے ہو اتنا لمبا سفر کر کے بڑھاپے کے عالم میں؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں صحابی سے ملنا ہے، ان کے سامنے مجھے ایک روایت بتائی تھی، ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اس کی تصدیق کے لیے کہ میں دوبارہ سے سن لوں۔ ان کے پاس لے گئے، باہر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے غلام آیا، پوچھا کون؟ فرمایا کہ میں ابو ایوب ہوں۔ کہا وہ ابو ایوب جن کے دروازے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی رکی تھی جب ہجرت کا موقع آیا؟ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماؤں، میں میزبانی کا شرف حاصل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کو مہار چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، یہ اللہ کی طرف سے حکم شدہ ہے، یہ وہاں جائے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ اب آپ کے سامنے وہ ساری باتیں تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بڑے فرط محبت سے تشریف لائے، گلے لگایا، پوچھا، انہوں نے وہ روایت سنائی۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے، یہ دو چار لفظ ہیں، آپ دیکھو ان کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا لمبا سفر کیا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے، کسی کا عیب چھپائے، من ستر مسلمن فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں کوئی کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے، پردہ پوشی کرے، اس کے عیب کو چھپائے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرما دیں گے، اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، کوئی اس کے عیبوں پر مطلع نہیں ہو سکے گا۔ اس پر ایک اور بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ساری خلقت اکٹھی ہوگی، اللہ رب العزت کا اس میدان معاشر میں اللہ کا عرش بھی لگا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، وہ بندہ آئے گا، بدلیوں میں وہ بندہ چھپ جائے گا، چاروں طرف بادلوں کی طرح کا دھواں ہوگا، اندر وہ پردہ ہو جائے گا ساری مخلوق سے، بندہ اندر جائے گا، لوگوں کو یہ پتہ ہوگا اللہ اس سے حساب لے رہے ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں۔ اب اللہ اس سے پوچھیں گے تو نے یہ کیا؟ جی اللہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، جی اللہ کیا تھا۔ اب یہ سوچ رہا ہوگا ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جا رہے ہیں، ہاں جی اپنے مسجد کی سیڑھیاں اترتے ہوئے تھوکا بھی تھا، تمہیں بائیں طرف تھوکنا چاہیے، تم نے دائیں طرف تھوک دیا، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی باتیں گنوائی جا رہی ہیں ابھی۔ اب یہ بندہ ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے بھی گناہ گنوائے جا رہے ہیں، تمہیں حکم تھا کہ راستے کے دائیں طرف جانا ہے اور نگاہ نیچے رکھنی ہے، تو نے اوپر ادھر ادھر کیوں دیکھا تھا؟ اگر تیری نظر پڑ جاتی کسی غیر محرم پر، پھر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جا رہے ہیں۔ یہ بندہ ڈر رہا ہوگا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ابھی بڑے گناہ آنے والے ہیں، جو میں نے کیے وہ تو سارا ریکارڈ آنے والا ہے۔ تو اتنے میں اللہ فرمائیں گے جا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تیرے سارے گناہوں کے بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی گئی ہیں۔ اب یہ بندہ کہے گا اللہ بھی تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں،
اللہ اور بھی بہت سارے بڑے بڑے گناہ، اللہ فرمائیں گے پہلے تو بولتا نہیں تھا اب چپ نہیں ہوتا، اللہ فرمائیں گے جا تیرے سارے گناہ جتنے بھی ہیں، ساری زندگی کے گناہ، سارے گناہ معاف کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی گئی ہیں، جاؤ بھی اس کو پروٹوکول کے ساتھ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، قافلے کی صورت میں لے جاؤ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ یہ بندہ جب وہاں سے باہر نکلے گا اس بدلی سے تو باہر کی خلقت دیکھے گی اور ایک منادی پکارے گا، یہ وہ شخص ہے جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ تو خلقت حیران ہوگی کہ یار یہ کیسا بندہ ہے کہ ساری زندگی اس نے ایک چھوٹا گناہ کیا ہے نہ بڑا گناہ کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کے عیبوں پر اس قدر پردے ڈال دیں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ اور اس روایت کو سننے کے لیے، اس روایت کو دوبارہ سیکھنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سفر کر کے گئے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، یہ حضرت جابر بن عبداللہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کی دعوت کی تھی۔ آپ کے شاید ذہن میں یہ بات آ گئی ہو، مشہور واقعہ ہے، آ کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بذات خود خندق کھودنے کے کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بڑی لگی ہے، سردیوں کا موسم ہے، بھوک بڑی لگی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شکم مبارک سے یوں کپڑا ہٹایا، صحابی فرماتے ہیں میں نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا، میرے آقا نے 3 پتھر باندھے ہوئے تھے، پیٹ پر 3 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ میں چپ کر کے، حضرت جابر دیکھ رہے تھے، گھر چلے گئے، بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دنوں کے فاقے ہیں اور میرے آقا نے 3 پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں۔ بیوی کہتے ہیں چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، یہی ذبح کر لیتے ہیں، تھوڑا سا آٹا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-4 آدمی جو بھی ساتھ ہو جائیں ان کو دعوت دے دو، کھانا کھلا دیتے ہیں۔ حضرت جابر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کیا، یا رسول اللہ اتنے آدمیوں کا کھانا ہے، آپ تشریف لائیں، کھانا ہم تیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں اعلان کر دو، ساری فوج کے لیے جابر کی دعوت ہے۔ اعلان ہو گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے پریشانی کے عالم میں، بیوی سے کہا کہ وہ تو ساری فوج آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں، 2-4 نہیں، ساری فوج آ رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے بتایا تھا، جی بتایا تھا تو جو لا رہا ہے وہی ان کی میزبانی کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بہرحال کھانا سب کو پورا ہو گیا، پھر بھی بچا ہوا تھا بے شمار، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں۔ بہرحال وہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک روایت سنی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، بعد میں دل میں آیا کہ اس روایت کی دوبارہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ اس روایت کے الفاظ کیسے تھے، اس کا تو علم حاصل کر لینا چاہیے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ الفاظ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پیچھے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اپنے اللہ کے پاس، اب میں کس سے تصدیق کروں کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، کس طرح کے الفاظ فرمائے تھے۔ مشہور صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے پوچھا وہ روایت کس طرح ہے، وہ میں آپ سے خود سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جو روایت بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ قیامت کے دن انا ملک الدیان، میں ذرہ ذرہ کا حساب لینے والا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا اچھا جی قیامت والے دن لے لینا، اچھا آخرت کی بات کرتے ہو، آخرت کو لے لینا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ملک الدیان، میں ذرہ ذرہ کا حساب لینے والا ہوں۔ فرمایا اس وقت تک کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ کسی سے ظلم زیادتی، کسی کے حق کھائے ہوئے کا یہاں بدلہ دے کر نہ جائے۔ فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ وہ کسی کے ساتھ اگر معمولی تھپڑ مارا ہے اس کا بھی یہاں جواب دے کر جائے گا۔ بیٹیوں کے بہنوں کے حقوق کھا کر کہتے اچھا آخرت کو لے لینا، کئی میرے سامنے بھی اچھا جی آپ آخرت کو لے لینا، او بھائی یہ آخرت کا معاملہ ایسے نہیں ہے، یہ صرف بات انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن بدلہ دلوا کر اس کو ختم فرمائیں گے، کل عدم فرما دیں گے، جانور جتنے بھی ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن بدلہ ضرور دلوایا جائے گا۔ 2-3 بیٹوں کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دیا جا رہا ہے، ایک بیٹے کو محروم رکھا جا رہا ہے،
تو یہ قیامت کے دن ہر ذرے کا حساب ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ فرمان سنا تھا، آپ نے فرمایا کسی بھی حقدار کا حق جب تک وہاں دے نہیں دیا جاتا کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو اتنا لمبا سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہ شوق کیا تھا؟ اپنے دماغ کے اندر وہ اللہ نے جو دماغ عطا فرمایا اس کی پیاس بجھانے کی، علم کا شوق تھا۔ اور اسی طرح دل بھی ایک چیز چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر محبت تھی۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اکثر فرمایا کرتے تھے النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ نگاہیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، یہ مجھے دنیا کی زندگی میں بڑا پسند ہے۔ نگاہ میری ہو، نگاہ صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہو، میرے آقا اپنے ہاتھوں سے لٹا رہے ہوں، یہ ابو بکر کو بڑا پسند ہے۔ یہ محبت تھی۔ ایک صحابی آتے ہیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں نا، ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر مجھے بڑی کھا رہی ہے، میں بڑا فکر مند ہوں اس پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر ایک کے درجات ہوں گے، ہر جنت کی جنت الگ الگ ہوگی، تو آپ کی جنت تو مقام محمود ہوگی، آپ تو مقام محمود اوپر والی جنت میں، سب سے اوپر اللہ کا عرش، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت مقام محمود، اس کے بعد جنت الفردوس عام مومنین کی جنت۔ یا رسول اللہ آپ اوپر والی جنت میں ہوں گے، تو مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے وہاں کیسے جایا کروں گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، جو جس کے ساتھ جس قدر محبت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن وہاں اسے جمع فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں، اور ہمارے اذہان میں علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرما دیں۔ یہی دو چیزیں اللہ رب العزت نے یوم الست میں انسانوں کو ایک اشارہ دے دیا تھا کہ یہی آپ کا ماخذ، یہی آپ کے کرنے والے کام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔